میں آپ کے سامنے ایک متفقہ فیصلہ رکھنا چاہتا ہوں علماء دیوبند کا، اور مولانا اشرف علی تھانوی جیسے بڑے بڑے نامور شخصیات اس میں شامل تھے کہ جنہوں نے اس پر تحریری طور پر دستخط کیے، کہ لکھا کہ ہاشا، ہم تو کیا، کوئی بھی مسلمان ہو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا ذکر ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چمکتے چہرے کا ذکر ہو، کوئی بھی ذکر ہو جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، وہ ذکر کرنا عبادت ہے، مستحب عمل ہے۔ تو اس لیے ہمیں فتوے لگانے سے پہلے اپنے بڑوں کی تعلیمات کو دیکھ لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں آپ کے سامنے علماء دیوبند کا ایک متفقہ فیصلہ جو ہے میلاد شریف کے حوالے سے وہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہمارے ہاں ایسے لوگ جو مطالعہ نہیں کرتے، اپنے بڑوں کی لکھی ہوئی باتوں کو پڑھتے نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کو کوئی سمجھ ہے، اور نہ ہی اس پر، ان کی باتوں پر اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ اور اسلامی تاریخ سے لا علمی یہ ایک جہالت کا بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے ہاں جب میلاد شریف کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ایک بدعت ہے، اور یہ صرف اور صرف پاکستان اور ہندوستان میں ایسا کیا جاتا ہے، عرب ممالک کے اندر یا باقی جتنے بھی کنٹریز ہیں وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ناظرین محترم، میں آپ کے سامنے ایک متفقہ فیصلہ رکھنا چاہتا ہوں علماء دیوبند کا، کہ علماء دیوبند کا متفقہ فیصلہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا متفقہ فیصلہ جو تھا وہ کیا تھا۔ ناظرین محترم، حرمین شریفین کے علماء نے علماء دیوبند سے 26 سوال پوچھے۔ اب وہ 26 سوال جو ہیں وہ مختلف نوعیت کے تھے، یعنی اختلافی اور اعتقادی نوعیت کے 26 سوال علماء عرب نے علماء دیوبند سے پوچھے۔ تو 1925 ہجری کے اندر مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے اس کا تحریری جواب دیا۔ اب وہ تحریری جواب جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ تحریری جو جواب تھا المہند علی المفند میں سارے کا سارا شائع ہوا، یعنی ایک کتابی شکل میں اس کو شائع کیا گیا۔ اور پھر ان جوابات کی تصدیق علماء دیوبند کے 24 بڑے علماء نے تحریری طور پہ کی، کہ جن میں بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں، جس میں مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا احمد حسن امروہی، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمن، اور مولانا اشرف علی تھانوی جیسے بڑے بڑے نامور شخصیات اس میں شامل تھے کہ جنہوں نے اس پر تحریری طور پر دستخط کیے، یعنی اس کی تصدیق کی۔ اس کے علاوہ مولانا عاشق الہی مریٹھی بھی شامل ہیں، اور ان 24 علماء نے یہ لکھا اور تصدیق کی کہ جو کچھ المہند علی المفند میں موجود ہے وہ ہمارا اور ہمارے مشائخ کا عقیدہ ہے۔ یعنی علماء دیوبند کے جو سوالات تھے ان سوالات کے جواب دیے، اور پھر ان 24 علماء نے ان جوابات کی تصدیق کی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح یہ علماء دیوبند کا ایک متفقہ فیصلہ ہے، جو اصل میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں۔ یعنی علماء عرب نے 26 سوال کیے، ان 26 سوالوں کے تحریری طور پر ان کی طرف سے جواب دیے گئے، اور پھر جب جواب دیے گئے تو 24 علماء نے اس پر تصدیق کی کہ یہ جو کچھ اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے المہند علی المفند کے اندر، یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے اور یہی ہمارے مشائخ کا عقیدہ ہے۔ اب اس کتاب کے اندر 21واں سوال، یعنی 26 سوال کیے گئے، اس میں 21واں سوال جو تھا وہ میلاد شریف کے متعلق ہے۔ اب وہ سوال کیا تھا کہ اس کی عبارت کیا ہے، کس طرح انہوں نے سوال کیا کہ کیا تم اس چیز کے قائل ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا شرعاً قبیح سیئہ حرام معاذ اللہ، یعنی یہ قبیح سیئہ حرام معاذ اللہ ہے یا کچھ اور؟ یعنی ان سے سوال کیا گیا کہ میلاد شریف کا پروگرام کرنا، انعقاد کرنا، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ آپ کے نزدیک کیا ہے، معاذ اللہ حرام ہے نعوذ باللہ، یا کچھ اور؟ پھر انہوں نے اس کا جواب تحریر کیا۔ ان کی طرف سے سوال تھا، پھر علماء دیوبند کی طرف سے اس کا جواب تحریر کیا گیا کہ لکھا کہ ہاشا، ہم تو کیا، کوئی بھی مسلمان ہو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا ذکر ہو،
یعنی آپ کی ولادت شریفہ کا ذکر ہو، بلکہ آپ کے نالین مبارک اور آپ کی سواری کے گدھے کے پیشاب کے بھی تذکرے کو کبھی وہ بدعت سیاح یا وہ حرام کہے، یعنی ایسا کوئی بھی نہیں سوچ سکتا، نہ ہم سوچ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی صحیح العقیدہ مسلمان سوچ سکتا ہے ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ذکر ہو، آپ کی ولادت مبارک کا ذکر ہو، اور پھر آپ کے نالین مبارک کا ذکر ہو، یا آپ کی سواری کے جو پیشاب ہے اس کا ذکر ہو۔ اس کی ہم گستاخی نہیں کرتے، اور نہ ہی اس ذکر کو ہم ناجائز اور حرام تصور کرتے ہیں۔ اور یہاں تک لکھا کہ وہ جملہ حالات جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ برابر بھی نسبت ہے، ہمارے نزدیک نہایت پسندیدہ اور اعلیٰ درجے کا مستحب عمل ہے، خواہ وہ ذکر ولادت شریفہ ہو، وہ آپ کے بول و براز کے حوالے سے ہو، وہ نشست و برخاست کے حوالے سے ہو، یا آپ کی بیداری یا خواب کے تذکرے کا ہو۔ اور جیسا کہ ہمارے رسالہ براہین قاطع میں متعدد جگہ صراحتاً مذکور ہے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک یا وہ چیز جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرہ برابر بھی نسبت ہے، اس کا ذکر ہوگا تو یہ باعث برکت ہے اور باعث رحمت بھی ہے۔ تو ناظرین محترم، بتانے کا مقصد صرف اور یہ ہے کہ علماء دیوبند کا بھی اس کے اوپر متفقہ فیصلہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنا، وہ آپ کی ولادت کا ذکر ہو، آپ کے نالین مبارک کا ذکر ہو، آپ کے بول و براز کا ذکر ہو، شمائل مصطفیٰ کا ذکر ہو، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چمکتے چہرے کا ذکر ہو، کوئی بھی ذکر ہو جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، وہ ذکر کرنا عبادت ہے، مستحب عمل ہے۔ یہی بات سمجھانے کی ہے کہ وہ لوگ جو ان چیزوں سے ناواقف ہیں، وہ بہت بھاگ کر کہہ دیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کا تذکرہ نہیں کیا جائے گا، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے۔ ناظرین محترم، ایسی محافل جہاں قرآن کی تلاوت کی جائے، جہاں نعت خوانی کی جائے، جہاں جلوس وغیرہ نکال کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے، سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، کیا اس عمل کو، وہ عمل جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، یعنی جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جا رہا ہو، کیا ایسی مجالس، ایسی محافل، ایسے میلاد کو جو ہے وہ ناجائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے ہمیں فتوے لگانے سے پہلے اپنے بڑوں کی تعلیمات کو دیکھ لینا چاہیے۔ تو یہ علماء دیوبند کا بھی متفقہ فیصلہ ہے، اور اس کے اوپر 24 علماء نے اپنے دستخط کیے، تصدیق کی کہ یہ جو عقیدہ ہے، جو اس بک کے اندر، اس کتاب کے اندر لکھا ہے، یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے اور ہمارے بڑوں کا بھی عقیدہ ہے۔ تو پھر ان کے جو چھوٹے ہیں ان کو بھی مان لینا چاہیے کہ ان کے بڑوں کا جو عقیدہ تھا، ان کے چھوٹوں کو بھی اسی عقیدے پر پابند رہنا چاہیے۔